وَقَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ سرکار اپنے سجدے کے دوران صرف یہ تسبیح پڑھتا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحانہ پاکیزگی ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی ناتوانی سے، کمزوری سے پاکیزگی ہے۔ کس کے لیے؟ میرے رب کے لیے، ربی، میرے رب کے لیے۔ الاعلیٰ جس کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند و برتر مرتبہ رکھتا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پاکیزگی ہے میرے رب کے لیے، جو کہ بزرگی کی اس حد پر ہے، اس مقام پر ہے، اس بلندی پر ہے کہ جہاں اس کی جو عظمت اور اس کی جو بزرگی ہے، اس بزرگی کا احاطہ کسی آدمی کی عقل نہیں کر سکتی۔ وہاں وہ فرمایا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا، یعنی اپنا سر جو ہے نمازی کا وہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور سر انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے، سر اور چہرہ، جو انسان کے پورے باقی جسم کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو جو سب سے اونچا حصہ انسان کے اپنے وجود کا، سب سے محترم حصہ انسان کے وجود کا ہے، اس کو انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو ایسی حالت سے بڑھ کر پھر کوئی حالت عاجزی کی عمل میں یا فعل میں اور نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی حالت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود، کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اب میری شان دیکھو، میں نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا، اپنی شان دیکھ لو کہ جتنی ہماری عزت ہے ہم نے ساری کی ساری عزت خاک کے اوپر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عاجزی کی انتہا کر دی ہم نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ انتہا کر کے عاجزی کی، پھر ہم کہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکیزگی ہے میرے اس رب کے لیے جو کہ سب سے بلند و برتر مرتبے والا ہے۔ لطف ہے نا اس اعتبار سے کہ یہ سب سے معزز مقام آدمی کے چہرے کا وہ خاک کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے، اور پھر آدمی ایسی عاجزی انتہائی اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اعلیٰ پاک سب سے زیادہ بلندی مرتبے کی وہ تیری ہی ذات کے لیے۔ یہ ایک بات بڑی قابل لطف، اور الصلاۃ معراج المومنین بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ بلندی کیسی ہوئی کہ آدمی جب کھڑا تھا اس کا سب سے معزز مقام انسان کا ماتھا ہے، یہ انسان کا چہرہ ہے، انسان کا سر ہے، اس کو تو آدمی نے خاک کے اوپر دھر دیا، تو پھر معراج کا ہے کی؟ معراج کا معنی بلندی ہوتا ہے، بلندی کس بات کی؟ تو اس کا جواب مل گیا کہ آدمی جتنا اونچا اونچا ہو کے رہتا ہے نا اتنا ہی رب تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنا سب سے بلند اور معزز مقام اپنے وجود کا جو ہے اس کو خاک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آدمی رکھ دیتا ہے، عاجزی کی اختیار، عاجزی کے اظہار کے لیے، ہاں جی۔ تو یہی حالت وہ حالت ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی قیام کی حالت میں چاہے نماز کا قیام ہو، بندہ اتنا قریب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے، قریب ہوتا ہے مگر اتنا قریب نہیں ہوتا، رکوع کی حالت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا، قیام کی حالت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا، سجدے کی حالت میں ان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ مطلب ہے کہ سجدہ آدمی جب کرتا ہے نا، تو ویسے تو یہ کہ محاورہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کی بھی معراج ہے. سجدہ کی حالت میں آدمی کی معراج کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ ہوتا ہے، پر ہوتا اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہے.